بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں ہوں محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں تشکیل جدید ٹی وی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن اور تخلیق آدم پارٹ 3۔ پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تخلیق آدم پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی موجودہ زمین سے خلق کیا جیسے زمین سے پودے خلق ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انسان کو اپنے ہاتھوں سے خلق کرنے سے مراد اس کے حیاتی قوانین مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حیاتی قوانین زمین و آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے بنائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین سے پودوں کی طرح خلق کرنے کے لیے مردہ زمین کو استعمال کرتے ہیں، اور مردہ زمین سائنسی لینگویج میں بڑے بڑے کرسٹل پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ کرسٹل دیو پیکر مالیکیولوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کر کے ان دیو پیکر مالیکیولوں کو سائنسی عمل تعلیق کے قانون کے ذریعے سنگل ایٹموں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تب انہی سنگل ایٹموں سے اللہ تعالیٰ جنسی خلیات بناتے ہیں۔ پہلے والی معلومات اور آیات کے لیے پارٹ 1 اور 2 دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ پانی سے کرسٹلائز بڑے بڑے مالیکیولوں والی زمین کو سنگل ایٹم میں تبدیل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے حیاتی ٹرم میں ربوہ کہتے ہیں۔ اس پانی سے بنی ربوہ سنگل ایٹموں والی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نام تین سے بھی پکارا ہے۔ تین عربی میں گیلی مٹی کو کہتے ہیں۔ سورۃ سجدہ میں فرمایا، اور پیدائش انسان کی ابتدا تین یعنی گیلی مٹی سے شروع کی ہے۔ ناظرین، اس پانی سے بنی سنگل ایٹموں والی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ربوہ اور تین اور تیسرے نام زبدہ سے بھی پکارا ہے۔ سورۃ رعد میں فرمایا، اور نازل کیا آسمان سے پانی تو پھر ایک مقدار میں وادی یعنی زمین میں بہہ نکلا، پھر اس بہنے سے اٹھایا ربوہ ہونے والا زبدہ۔ اور زبدہ کے عربی میں معنی ہے کہ کسی چیز کا خلاصہ و جھاگ، اور ایک چیز سے دوسری چیز پیدا ہونے کے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ زبدہ کے لفظ سے بتایا ہے کہ سنگل ایٹموں سے دوسری چیز بنائی جا سکتی ہے، جیسا کہ اب ہم سائنسی طور پر بتائیں گے کہ جنسی خلیات کیسے ان سنگل ایٹموں سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سنگل ایٹموں والی مٹی سے جنسی خلیہ بنانے کے لیے دو مزید اپنے قوانین استعمال کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان سنگل ایٹموں والی مٹی میں ریت شامل کرتے ہیں، اور دوسرا حرارت کو شامل کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں فرمایا، خلق کیا انسان کو ریت ملی گیلی مٹی حرارت زدہ سے، سال کے معنی ریت ملی گیلی مٹی اور فخار کے معنی حرارت پہنچانا۔ ایک دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو ریتیلی زمین سے خلق کیا ہے۔ سورۃ بلد میں فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو قبض یعنی ریتیلی زمین میں خلق کیا ہے۔ ذرات میں زمین کی 6 قسمیں ہیں، جن میں ایک زمین ریتیلی بھی ہوتی ہے، جس میں مٹی کا تناسب ریت سے کم ہوتا ہے۔ ریتیلی زمین میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس لیے خلق کیا کہ ریتیلی زمین میں خلیوں اور آگے انسان کی تخلیق کی مومنٹ آسان ہو سکے۔ حیات کی تخلیق میں حرارت کا بیان اللہ تعالیٰ نے مزید دوسری آیات میں بھی کیا ہے، جیسا کہ سورۃ حج میں فرمایا، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو صبح یعنی حرارت سے زمین ہریالی ہو گئی۔ سورۃ زخرف میں فرمایا، اور وہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا مقدار بھر، ہم اس سے مردہ زمین کو نشور کرتے ہیں، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اللہ ہمیشہ زمین کو سورج کی حرارت سے نشور کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ فرقان میں فرمایا، اور دن یعنی سورج کی حرارت کو بنایا نشور کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مزید آیت میں واضح طور پر انسان کی تخلیق میں حرارت کو بیان کیا، اور اسی حرارت سے مٹی میں تغیر پیدا ہونے سے انسان کی تخلیق آسان ہو جاتی ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر میں فرمایا،
اور بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو ریت ملی گیلی مٹی یعنی سلسال سے حرارت میں آسان اور متغیر کر کے، ہما کے معنی حرارت دینا اور مسنون کے معنی متغیر یا تبدیل ہونا اور آسان ہونا ہے۔ اس ایت سے پتہ چلتا ہے کہ سنگل ایٹموں والی ریت ملی مٹی حرارت سے متغیر یا تبدیل ہوتی ہے تو انسان کی تخلیق آسان ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں گفتگو کا انتہائی اہم موڑ آ گیا ہے، بات کو بڑے غور اور تدبر سے سمجھیں۔ سنگل ایٹموں والی گیلی تین مٹی میں حرارت سے کیا تغیر یا تبدیلی ہوگی، اس کا جواب کیمسٹری سے لیتے ہیں۔ جدید ترین کیمسٹری کی روح سے کیمیائی تعاملات کی 6 مشہور قسمیں ہیں۔ دیکھیں، پہلا کیمیائی تعامل سادہ تحلیل والا نہیں ہوگا، کیونکہ زمین کی مٹی پانی سے سادہ تحلیل کے ذریعے پہلے ہی ربوہ یعنی سنگل ایٹموں پر مبنی ہو چکی ہے۔ اب باقی 5 کیمیائی تعاملات رہ جاتے ہیں، جن میں مرکب اور پیچیدہ مرکب کیمیائی تعاملات وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنگل ایٹموں پر مبنی مٹی اب ہوگی تو صرف پیچیدہ مرکب مالیکیول ہی ہوگی، اور جنسی خلیات پیچیدہ مرکب مالیکیول ہی ہوتے ہیں۔ ایک مالیکیول کئی ارب چھوٹے مالیکیول پر مبنی ہوتا ہے۔ جب مخصوص حرارت پر ریت ملی گیلی مٹی کے سنگل ایٹم پیچیدہ مرکب کیمیائی تعاملات کے ذریعے ایک پیچیدہ مرکب مالیکیول بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس صورتحال کو واضح بیان کیا ہے۔ سورۃ صفات میں فرمایا، بے شک ہم نے انسان کو تین لازب یعنی ساتھ رہنے اور چمٹنے والی گیلی مٹی سے خلق کیا ہے۔ تین کے معنی سنگل ایٹموں والی گیلی مٹی اور لازب کے معنی ہے آپس میں چمٹ اور ساتھ لگ جانا۔ تین لازب وہ پیچیدہ مرکب مالیکیول ہے جس کے ایٹم یا آئن بھی ایک دوسرے کے ساتھ لگ اور چمٹ کر بانڈنگ بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سائنسی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اس زمین میں پیچیدہ مرکب مالیکیول کی بھرمار ہے، ان سے انسان کی تخلیق کیوں نہیں ہوتی، یا وہ کیوں نہیں جنسی خلیات میں تبدیل ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اب بننے والے پیچیدہ مرکب مالیکیول یا تین لازم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 حیاتی قوانین استعمال کیے ہیں جو عام طور پر مٹی میں پائے جانے والے پیچیدہ مرکب مالیکیول میں استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ پہلا حیاتی قانون یہ کہ اس پیچیدہ مرکب مالیکیول میں پانی کو مستقل کر دیا ہے جو زمین میں پائے جانے والے پیچیدہ مرکب مالیکیول میں مستقل نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا اپنا حیاتی قانون حرارت کو بھی مستقل کر دیا ہے، اور تیسرا حیاتی قانون مخصوص حرارت پہنچانا، یعنی جیسے انسان کا مستقل درجہ حرارت 98.5 یا 6 فارنہائٹ ہے تو اس مرکب مالیکیول کو مستقل پانی اور مستقل حرارت اور مستقل مخصوص درجہ حرارت جیسے 98.6 فارنہائٹ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو 3 لازم میں خلق کیا ہے تو لفظ 3 میں پانی مستقل ہے، اور سورۃ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار حیات پانی سے تخلیق کی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ پیچیدہ مرکب مالیکیول میں پانی مستقل ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حیاتی پیچیدہ مرکب مالیکیول جو مردہ مٹی سے بنتا ہے اس میں حرارت مستقل رہتی ہے، جیسا کہ سورۃ رحمان میں فرمایا خلق کیا انسان کو ریت ملی گیلی مٹی حرارت زدہ سے، اور سورۃ الحجر میں فرمایا اور بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو ریت ملی گیلی مٹی سے حرارت میں آسان اور متغیر کر کے۔ ان دونوں آیات میں حرارت مستقل ہے۔ اور ایک مزید حیرت انگیز حیاتی قانون کو سورۃ الحجر میں بیان کیا ہے اور فرمایا ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں یعنی اس زمین میں ہر شے وزن سے اگائی۔ آخر اللہ تعالیٰ کی ہر شے وزن سے اگانے سے کیا مراد ہے؟ تمام حیات میں پانی اور مٹی کے اجزاء اور حرارت اور ہوا زمین سب ایک جیسے ہیں۔ سینکڑوں مہینوں کے بعد غور و فکر اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وزن سے مراد اللہ تعالیٰ کا ہر حیات کے لیے الگ الگ درجہ حرارت مقرر کرنا ہے۔
جب سائنسی طور پر تحقیق کی تو پتہ چلا دنیا میں جتنی بھی حیات ہے سب کا مستقل تخلیقی درجہ حرارت مختلف یا الگ الگ ہوتا ہے، چاہے 1 سینٹی گریڈ کا یا 1 فارنہائٹ کا یا آدھا فارنہائٹ کا فرق ہو، فرق ضرور ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کے مختلف درجہ حرارت سکرین پر حاضر ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ سنگل ایٹموں کو مستقل پانی کی مخصوص مقدار اور مستقل حرارت اور مستقل ایک ہی درجہ حرارت جو اس حیاتی شے کا تخلیقی درجہ حرارت ہوتا ہے جاری رکھتے ہیں تو پھر وہ سنگل ایٹم پیچیدہ مرکب مالیکیول بن کر حیاتی جنسی خلیات میں بدل جاتے ہیں۔ آنکھ سے نہ نظر آنے والا تین لازم یعنی کھربوں سنگل ایٹموں یا آئنوں سے بنا پیچیدہ مرکب مالیکیول ہی وہ جنسی خلیہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مزید آیت سورۃ المومنون میں بیان کیا ہے کہ فرمایا، اور بے شک خلق کیا انسان کو 3 میں سے سلالہ یعنی سہولت کے ساتھ نکال کر۔ سلالہ قرآن کی ایک حیاتی اصطلاح ہے، جیسے مرد اور عورت کی منی یعنی ایڈروجن اور ایسٹروجن ہارمونز میں جنسی خلیات نکلتے ہیں تو ان نکلنے یا ظاہر ہونے والے جنسی خلیات کو اللہ تعالیٰ نے سلالہ کی اصطلاح سے ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ سجدہ میں فرمایا، پھر اس کی نسل کو ماہ مہین یعنی منی میں بنا کر سلالہ یعنی سہولت کے ساتھ نکال لیا۔ جیسے مرد عورت کی منی سے جنسی خلیات سلالہ سہولت کے ساتھ نکلتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 3 سے بھی سلالہ یعنی جنسی خلیات کو سہولت کے ساتھ نکال لیتے ہیں، اور فرمایا بے شک خلق کیا انسان کو 3 سے سلالہ یعنی سہولت کے ساتھ نکال کر۔ ناظرین، ہم اب بات مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مردہ کرسٹلائز مالیکیولوں والی زمین میں پانی ڈال کر کرسٹلائز بڑے بڑے مالیکیولوں کو سنگل ایٹم کرتے ہیں، پھر ان سنگل ایٹم والی مٹی میں ریت اور مستقل پانی اور مستقل حرارت اور مستقل 98.6 فارن درجہ حرارت رکھتے ہیں تو یہ سنگل مختلف عناصر کے ایٹم پیچیدہ مرکب مالیکیول بن کر خود بخود حیاتی جنسی خلیات میں بدل جاتے ہیں۔ حیات آگے کیسے بڑھتی ہے یہ ہم چوتھی ویڈیو میں بتائیں گے۔ پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو نئی سے نئی تحقیقات ملتی رہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔